السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان دا شو ونس اگین. آپ نے ایک دفعہ آپ کے ولاگ میں سنا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ بچپن کے دوست بوڑھا نہیں ہونے دیتے, اور کل جب میں نے آپ کو ایئرپورٹ پہ جواد بھائی سے ملتے دیکھا تو آئی واز انتھیوزڈ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان مومنٹس کو میں کیپچر کر لوں. آپ کہیں مجھے بھائی بہت بہت شکریہ. واقعی یہ بات تو میں صرف کہتا نہیں ہوں, اس پر میں پوری طرح حق الیقین ہے میرا کہ جو آپ کے بچپن کے دوست ہیں, اور ایک بات ہم نے کوئی 1000 کروڑ دفعہ بات کی ہے کہ ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے, اور اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ دنیا میں چاہے آپ امریکہ کے صدر بن جائیں, چاہے آپ آسٹروناٹ بن جائیں, چاہے آپ جتنے مرضی بڑے فلاسفر بن جائیں, وہ لوگ جو اینڈ میں خوشی کے لیول میں اوپر پر تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے بچپن کے رشتے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور جو اپنے رشتوں کو مینٹین رکھ سکتے تھے. تو بہرحال آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جواد میرا دوست ہے, اور جواد 1970 سے لے کر 1976 تک ہم 78 تک ہم اکٹھے رہے, کیونکہ 70 میں ہم 5ویں 6ٹھی جماعت میں داخل ہوئے تھے. پھر ایف ایس سی کے بعد ہم ایک ہی کالج میں گئے, اور یہ چونکہ انجینئرنگ والی سائڈ کے اوپر تھے لیکن ہم تھے تو ایک ہی کالج میں. اور پھر 1978 میں ہم نے ایف ایس سی کی, اور یہ چلے گئے پاکستان ایئر فورس کے اندر اور آگے پڑھتے رہے, اور میں پھر میڈیکل کالج میں چلا گیا. 1978 سے لے کر اب تک یہ ہاف اے سینچری بنتی ہے تقریباً آلموسٹ, اور ہم اس کے بعد فزیکلی اب ملے ہیں, لیکن بیچ میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوا کہ ہم ڈسکنیکٹ ہوئے ہوں. یہ مجھے فون کرتا ہے, اور یہ فون کرتا ہے تو میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں جواد کا فون آیا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب گھنٹہ لگ گیا, پھر میں اندر کمرے میں جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اللہ نے اس کو بہت بڑا دل دیا ہے. یہاں شاید یہ بات ہم ایک دوسرے کی کوئی تعریف ہمیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی کچھ چیزوں سے نیکی پھیلتی ہے. مجھے یاد ہے اس نے ایک اشتہار دیکھا تھا ایک کسی شخص کا جھنگ کے اندر, تو اس نے وہاں سے مجھے ٹریس کر کے کہا کہ اس بندے کو ہر صورت میں نے روزگار پہ کھڑا کرنا ہے, تو تم کرو اس کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. آج ہم اتنے سالوں کے بعد ملے, آپ یقین کریں ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ بیچ میں کوئی منقطع ہوا ہے. no, it was like in 5th grade. It was just the same way جو آپ سے ملاقات ہوئی ہے, it was just like that. مجھے there was no time lost, there was no connection lost. That's the way I feel it. وہ کسی نے کہا قسط وار ڈرامہ ہوتا تھا نا, جیسے ہمارے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ, تو لوگ انتظار کرتے تھے, تو جہاں ڈرامہ ختم ہوتا تھا پھر اگلے ہفتے اگلی قسط آتی تھی, مگر جو ہی ڈرامہ شروع ہوتا تھا اب وہیں ہوتے تھے جیسے پہلے. تو ہم 50 سال کے بعد وہیں ہیں, اور ہم ساری سویٹ میموریز, اور یہ آپ کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے گا آپ کیسے دوست ہوں گے, لیکن روزگار کے چکروں میں, ذاتی انا کے چکر میں, بعض اوقات اب خام خواہ قسم کے جھگڑوں کے اندر, آپ یاد کیجئے گا کہ آپ کی ایک ماسی ہیں جن سے آپ 1 سال پہلے 2 سال ہو گئے نہیں ملے. آپ کا ایک پھپھی کا بیٹا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہی اسکول میں تھا لیکن آپ ڈاکٹر انجینئر بن گئے, وہ پھر بعد میں اس نے ایک پرچون کی دکان کھول لی. تو شاید اس ڈفرنس نے نا آپ کو ان سے دور کر دیا ہے. تو یہاں اس کے علاوہ آپ نے ایک سوشل اپنا ایک سرکل بنا لیا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہوں, میں تو بڑی انٹلیکچوئل باتیں کرتا ہوں, تو میں اب اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک پنساری کی دکان والے کے ساتھ کیا باتیں کروں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ زندہ رہنے کے لیے اور زندہ کوالٹی کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو وسائل کی بہت تھوڑی ضرورت ہے, زیادہ ضرورت آپ کو اس محبت کی ہے جو آپ کے رشتے آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. جواد کچھ کہو یار, میں تو بولی جا رہا ہوں. یار یہ جاوید جو بات کر رہے ہیں نا, ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ. اور مجھے اپنا ایک اور دوست یاد آ گیا, کمال اطہر. تو کمال اطہر گیا پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے آیا امریکہ سے, ٹرکی میں پڑھ کے انجینئرنگ وغیرہ پڑھی اس نے. تو وہ آیا تو ہمارے سے ملاقات ہوئی, تنویر اور کمال اطہر تھے, دونوں آئے. تو وہاں ملاقات ہوئی تو میرے کچھ دوست آئے, تو وہ بھی بہت اچھے دوست تھے. تو میں نے ان سے تعارف کرانے لگا کمال اطہر کا. تو میں نے کہا یار یہ کمال اطہر ہے, یہ ابھی پی ایچ ڈی کر کے امریکہ سے آئے. تو کمال اطہر نے مجھے فوراً ٹوکا, اس نے کہا یار تو نے صحیح بات تو بتائی نہیں. انہیں بتایا کہ ہم کلاس فیلو ہیں بچپن کے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, مطلب ہمارا جو گروپ ہے اپنا پاکستان کے دوستوں کا, سارے کلاس فیلوز کا, ہم اسی لیول پہ ملتے ہیں. دے مے بی ویری ہائی اپ ان دی ایچلون اور دے مے بی ایٹ اے ڈفرینٹ ٹیئر, لیکن ہم اسی طرح ملتے ہیں جو ہم 5ویں کلاس میں آپس میں کھیلتے کودتے تھے, گپیں لگاتے تھے, واٹ ایور آر ایکٹیویٹیز آر. سو ٹائم از فروزن فار می ایٹ دیٹ ٹائم. میں اسی ٹائم میں چلا جاتا ہوں. اور جاوید سے آج ہی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کنیکشن ایسا ہے کہ میرے بے انتہا ملنے والے امریکہ میں 25 سال ہو گئے مجھے امریکہ میں کنٹینیوسلی رہتے ہوئے.
ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو میں نے نیا دوست بنایا. بہت سارے جان پہچان والے ہیں, جو بات وہ ہے نا, اور اب وی آر آل اوور دا ورلڈ, ساری دنیا میں تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, ٹائم از فروزن دیئر. اور میری فیملی بھی یہی فیل کرتی ہے جب بھی ہوتا ہے, یار آپ کے دوست آتے ہیں تو آپ تو بالکل وہی پہلے ہمارے مجیب بھائی, ہمارے تھینک یو مجیب بھائی, آپ بہت محنت سے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ فار آل دس لو. تو مجیب بھائی کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو کلاس فیلو ہیں, جو ہمارے اسکول کے کلاس فیلو ہیں, ان کا ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے جس کا نام رکھا ہوا ہے بڈیز. اس گروپ کا ایک اصول ہے, اس میں ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہماری عزت کرے. ریگارڈلیس, وہ ذرا سا کوئی عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو اگلا بندہ اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے رگیڑ دیتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارا, میں کبھی اسلام آباد جاؤں, دوستوں کو پتہ لگے تو وہاں وہ کھانا ارینج کر لیتے ہیں, مطلب کبھی میں نہیں بھی ہوتا پھر بھی وہ کرتے ہیں. تو اس میں آئے تو بعد میں جب گروپ فوٹو ہوئی تو اس وقت میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا پرنسپل تھا. تو دو دوستوں نے مجھے کوشش کی کہ جو اس بیٹھنے والی کرسیاں ہو نا, تو مجھے اس میں تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی میری عزت کرنے کی, ان کو جرت کیسے ہوئی کہ میری وہ عزت ہوئی. تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا, میں نے کہا ادھر کوئی اور بیٹھے گا, میں پیچھے کھڑا ہوں گا. یہاں میں آپ کو نا ایک مجیب بھائی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, بس میرا خیال ہے بات لمبی ہو گئی, ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ واقعہ نا پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن جس بندے نے بیان کیا ہے ہم کیوں کہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور خاص طور پر اس بندے نے بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بات میرے مرنے کے بعد لوگوں کو بتائی جائے. اور وہ بندے کا نام ہے قدرت اللہ شہاب. تو انہوں نے شہاب نامہ میں ایک واقعہ بتایا ہے کہ وہ کشمیر میں رہتے تھے, اور وہاں اسکول میں, آپ بھی کشمیر سے ہیں مجیب بھائی, تو وہ کراس کر کے پیدل جاتے تھے. تو وہاں ایک پہاڑی راستے میں ایک چھوٹا سا ایک ایسے دامن تھا پہاڑ کا, اوپر پہاڑی تھی, وہاں ایک نا قبر تھی پرانی سی. اس قبر کے اوپر آپ نے پڑھی اگر شہاب نامہ پڑھا ہے تو اس پہ ایک پھٹی پرانی سی سبز چادر پڑی ہوتی تھی, اور لوگ جا کے وہاں کوئی ایک آنا دو آنا سکہ, وہ پرانے زمانے کی بات ہے, تو وہ اس میں رکھ دیا کرتے تھے. کہتے جب ہم اسکول جاتے تھے اور اگر کوئی مجاور نہیں ہوتا تھا تو ہم وہ سکے اٹھا کے جیب میں رکھ کے لے جاتے تھے, اور اس کی ہم وہ جو ٹانگریں اور وہ جو کچھ لڈو اور وہ کھایا کرتے تھے. تو کہنے لگے ہم یہ کرتے رہتے تھے. اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا, پھر انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کیا, پھر وہ ظاہر ہے قدرت اللہ شہاب تھے, پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹ. کہنے لگے میں اسی علاقے میں ڈپٹی کمشنر لگا. تو میں اپنی گاڑی پہ وہاں سے گزرا تھا, اب سڑک بن گئی تھی, مجھے خیال آیا کہ یہاں ایک مزار تھا. تو میرے دل میں ایک ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ یار میں کیا حرکتیں کرتا تھا, میں وہاں سے سکے چوری کر لیتا تھا. تو میں نے خیر وہاں رکا اور میں نے گاڑی روکی اور میں تھوڑا چلتا ہوا وہاں گیا. تو وہاں میں دیکھا تو منظر بالکل تبدیل نہیں ہوا تھا. اسی طرح قبر تھی, قبر کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی اور چھوٹے موٹے سکے پڑے ہوئے تھے. اور سکے دیکھ کر نا مجھے ایک شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ یار یہاں سے میں پتہ نہیں کتنے سکے چوری کیے ہیں. تو میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنی جیب سے ایک 10 روپے کا نوٹ نکالا, 10 روپے دیٹ ٹائم, وہ رکھ کے نا میں نے کہا وہ اڑ نہ جائے کہیں, تو میں نے اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا سو دیٹ میں کمپنسیٹ کر سکوں. کہتا جو ہی میں نے یہ رکھا, اب آگے سچ جھوٹ قدرت اللہ شہاب اور ان کا اللہ جانے. کہنے کہ جو ہی میں نے یہ نوٹ رکھا تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی, اور اتنی زور سے ہوا چلی کہ درختوں کے پتے کھڑکھڑانے لگے. پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور لڑک کے نیچے آنا شروع ہو گیا, اور سائڈوں سے بھی ایسے لگا کہ یہ ایک بہت بڑا کوئی زبردست قسم کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے. اور میں ڈر گیا, اور ان جھکڑوں میں سے مجھے ایک آواز آئی. میں تو یہ بات بیان کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک آواز آئی, آج اتنے برسوں کے بعد آئے ہو تو پرانی دوستی توڑنے کے لیے آ گئے. وہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے نا وہ 10 روپے کا نوٹ اٹھایا اور جتنے سکے پڑے تھے وہ سارے اٹھائے, اور اٹھا کے میں نے اپنی جیب میں ڈالے. تو ایک دم وہ تیز ہوا رکی, اور رک کے پھر میں وہاں سے چلنا شروع ہو گیا. تو یہ جو پرانی محبتیں ہیں نا, پرانی محبتوں میں وہ جو ایک دفعہ میری سہیل غنی سے لڑائی ہوئی, ہم سہیل غنی کا ذکر اس میں بھول گئے تھے, سہیل غنی کو بھول گئے. تو سہیل غنی سے ایک دفعہ میری لڑائی ہو گئی, پیرزادہ جس کا نام تھا, حفیظ پیرزادہ. سہیل غنی سے میری ایک دفعہ لڑائی ہو گئی تھی. تو پتہ نہیں کسی بات پر وہ معصوم سا تھا, اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا, اس کو شاید یاد بھی نہ ہو, اس نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا. اب میرے ساتھ بڑی محبت کا رشتہ ہے, میں اس سے جب ملتا ہوں اتنی اس کی داڑھی رکھی بابا جی بنے ہوئے, لیکن وہ اس تھپڑ کا جو لمس ہے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. مطلب پتہ نہیں, حالانکہ ہم لڑنے والے تھے نہیں, تو کسی بات پہ پتہ نہیں اس کو کیوں ایموشنل ہوا, شاید اس کو بھول بھی گیا ہو, لیکن اس تھپڑ کے لمس کو نا میں ابھی بھی محسوس کر سکتا ہوں. اچھا, سہیل غنی کی میں آخری 15 سیکنڈ میں ایک بات اور بتا دوں. مجھے سہیل غنی میرا